انور صاحب بڑی پرزور فرمائش ہے ہمارے ناظرین کی، جو نظم امبڑی ماں پر لکھی ہے آپ نے، ہائے 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 ہائے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، جذبات بس انتقال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیسے لکھی؟ 10 سال میں لکھی؟ کیوں اتنا عرصہ لیا؟ اور اگر وہ سنانا چاہیں تو۔ اصل میں وہ کنجا ایک علاقہ ہے گجرات کے پاس، وہاں ایک سکول ہے، بی اے کرنے کے بعد میں نے وہاں پڑھایا ایک ایز اے اسکول ٹیچر۔ تو بی اے کر لیا تو ایم اے کرنے کے لیے میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے، میں نہیں، پھر مجھے مجبوراً مجھے وہ سفر کرنا پڑا ایک اسکول ماسٹر کی حیثیت سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کی مصلحت ہوتی، وہاں مجھے بہت فائدہ ہوا، میں نے پنجابی وہاں سیکھی جی۔ اور یہ واقعہ 2 نظمیں میری اسی علاقے سے متعلق ہیں، ایک یہ سچا واقعہ ہے۔ اور بچوں یہ یاد رکھو، سچائی سے زیادہ اثر کسی چیز میں نہیں ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے جی۔ جب سچائی آتی ہے تو جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے، جھوٹ وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو جھوٹ جو ہے نا وہ تو بس ذلیل ہونے کے لیے ہی ہے۔ تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام بشیر اور دوسرے کا نام اکرم۔ تو بشیر ایک دن دیر سے آتا ہے اور ماسٹر اس سے پوچھتا ہے تو دیر سے کیوں آئے، یہ ساری نظم ہے، اس کا وہ جو جواب دیتا ہے وہ ساری نظم ہے۔ آج بڑی دیر نہ لایا، اوے بشیریا، اوے تیرا پنڈ تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کولوں ہڈیاں پڑھا کے آیا ہے، تو آج 2 ٹلیاں کو ساگ کے ہی از لیٹ بائی 2۔ آندے منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو، اے اکرمے نے وہ دا کلاس فیلو نیر جیا نیرج پایا جی، مائی نو اے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے۔ آج اس پیڑکے نے حد پئی مکائی ہے، انہوں مار مار کے مدھانی پن سٹی، بندے کٹھے ہوئے نے تو اتھوں پج گیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا، مائیے دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی، کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا، میرا ایک کام بھی تو کریاں جہیریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، آج پھر ٹر گیا میرے نال روس کے، کیوں وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوہ، پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو۔ ایہو گل آخدی سی، مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا، دیریاں نہ لائیں بیبا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندراں، پکھا پان آج جو سکولے ٹر گیا ہے۔ روٹی انہیں دیتی ہے، میں بجا لگا آیا جے، اکرمے نے نیر جے نیر آج پایا۔ یہ وہ نظم ہے جی۔ ناظرین محترم، آپ ذرا انصاف سے کام لیں اور بات سیدھی اور کھری انصاف کی کریں کہ ماں وہ شخصیت ہے، ماں وہ ہستی ہے کہ جب خدا نے انور صاحب یہ کہا نا کہ بھائی میں چونکہ میں انصاف کرنے والا ہوں، میں منصف ہوں، تو اس نے کہا کہ بھائی میری مخلوق میں کوئی زیادہ یا کم پیار نہ لے جائے، اس نے ماں کو تخلیق کیا۔ تو ماں وہ ہستی ہے، میں قطع کلامی کی ماں، تو ماں وہ ہستی ہے کہ جو 84 سال کے بوڑھے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، ماں وہ ہستی ہے، یہ کہہ کر فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا، اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاں بیٹے، ماں اگر انسان نہیں ہے، غیر انسانی ماں ہے،
تو ہمارے مذہب نے اس کا بھی احترام کیا ہے. مسجد نبوی میں بلی نے بچے دے دیے. اچھا. صحابہ نے اسے نکالنا چاہا کہ گندگی پھیلائے گی، تو میرے حضور نے منع فرمایا کہ اس کو تنگ نہ کرو، یہ اب ماں بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انور صاحب کیا تو ماں، یہ ہمارے مذہب نے بتایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے نا، تو نہیں ہے. تو ہاں جی، اگلا یہ رجحان کہاں سے آیا شاعری کا؟ کیا مطلب میری کیسے شوق پیدا ہوا؟ میری نانی بھی شاعرہ تھی، اچھا. میرے تایا جی بھی شاعر تھے. سبحان اللہ. تو میری نانی تو استانی کہلواتے تھے، وہ قرآن پڑھاتے تھے. ہاں. تو ولی اللہ قسم کی شخصیت، سبحان اللہ، ولی اللہ. سبحان اللہ. تو وہ انہوں نے شعر کہے پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. اپنی ایک نظم اکثر پڑھتے تھے، جد گل وچ کفنی پاویں گی مڑ کیڑی ذات کہاں میں، ڈیتھ از لیولر. یہ تو سب کو برابر کر دیتا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو. ہے جی، ہاں جی. تو وہ مڑ کیڑی ذات کہاں میں، وہ اکثر اپنا یہ شعر پڑھا کرتے تھے. تو میرے تایا جی بھی شاعر تھے، ان کی نظمیں، اور ان کے ہاں مزاح بھی تھا.